إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، تمام جہانوں کا رب العالمین ہے. اسی کے لیے تمام تر حمد و ثنا ہے، اسی کے لیے تمام تر عبادتیں ہیں، اور وہی اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے کئی جمعوں سے ہم ان احادیث کو دیکھ رہے ہیں جن احادیث کے اوپر مختلف طریقے سے، جن احادیث کو لے کر مختلف طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا گئے. اسی طریقے کی ایک حدیث جس کا ذکر پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے آیا تھا
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، انشاءاللہ وہ حدیث آپ کے سامنے ابھی آئے گی، اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بڑھے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا بد دعا ہے، یا اس حدیث کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پچھلے جمعے میں ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو دیکھا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم اس حدیث کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے چند اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ایسے آپ کتابیں کھولیں گے تو کئی اصول و ضوابط آپ کو ملیں گے، ہم تمام اصول و ضوابط میں نہیں جائیں گے، صرف 2-3 بنیادی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں تاکہ وقت چونکہ کم ہے، اس حدیث کو دیکھنا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل کو ہم کو سمجھنا ہے۔ حدیث کے سمجھنے کے لیے محدثین جو حدیثوں کو جمع کرنے والے ہیں، کتابوں کے اندر لکھنے والے ہیں، وہ محدثین حدیثوں کو بیان کرنے سے پہلے 2 چیزیں باندھتے ہیں۔ ایک کتاب باندھتے ہیں، کتاب جیسے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، ایسے کتاب لکھتے ہیں۔ اب اس کتاب کے ساتھ باب لکھتے ہیں، باب لکھتے ہیں۔ کتاب کے اندر جس ٹاپک سے کتاب باندھی گئی ہے اس کی ماتحتی میں تمام مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن باب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باب ایسا، جیسے آپ سمجھ جائیے کہ ایک بلڈنگ ہے، ایک بلڈنگ کا مین گیٹ ہے، یہ مین گیٹ کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کتاب میں داخل ہو گئے۔ اب اس بلڈنگ کے اندر کئی دروازے، ہر روم اپنی حیثیت سے الگ کیفیت رکھتا ہے۔ کچن کے کام کچن میں کیے جاتے ہیں، ہال کے کام ہال میں کیے جاتے ہیں، بیڈ روم کے معاملات بیڈ روم میں کیے جاتے ہیں۔ تو ہر ایک روم کا ایک دروازہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر باب کے تحت محدثین جو حدیثیں لکھتے ہیں وہ اس باب ہی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ایک مسئلے کو اس باب کے تحت ذکر کر دیا جاتا ہے، اور کتاب میں اس ٹاپک سے بات کی جاتی ہے، اس ٹاپک سے بات کی جاتی ہے۔ کتاب کے اندر باب آتے، باب کے اندر کتاب نہیں آتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ بات ابھی آئے گی۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ خطبے میں بیان کرنے کی چیزیں ہے کیا، لیکن چونکہ اب حدیثوں کو ہم یہاں وہاں سے لینے لگے اور ہم انہی وجہ سے کیا ہے گمراہی کی طرف بڑھ گئے، تو ہم کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر حدیث کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے کیا اصول و ضوابط ہونے چاہیے۔ کیا صرف پڑھ لینا کافی ہے؟ آپ نے حدیث کو صحیح مسلم کھول لیا اور صحیح مسلم کھولنے کے بعد آپ نے صحیح مسلم کے اندر یہی حدیث جس کی ابھی ہم بات کرنے والے ہیں اس کو کھول کے آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں کہا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بڑھے۔ ایک عام انسان اس کو پڑھ کے کیا تاثر لے گا کہ نبی نے تو بددعا دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے بددعا دے دی ہے، تو کیا واقعتاً ایسا ہی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی چیز ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، اور وہ حدیث کہاں ہے، کس کتاب اور کس باب میں ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے حدیث سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت العب مع الصبيان فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کھیل میں مشغول تھا کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فتواريت خلف باب، تو میں ایک دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایک دروازے کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا، جیسے چھپن چھپائی بچے کھیلتے ہیں، ممکن ہے اسی طریقے کا کوئی کھیل ہو جو عبداللہ ابن عباس کھیل رہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، فقال جاء فحطأني حطأة وقال اذهب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ اس طریقے سے پکڑا اور کہا، اللہ کے نبی نے کیا کہا سنیں، کہتے وقال اذهب، جاؤ،
کس کو کہہ گئے؟ عبداللہ ابن عباس کو. ٹھیک ہے، ذہن یہاں موجود رکھیے گا، ایک ایک ورڈ کو سنیے اچھے. حدیث کیا ہے؟ کیونکہ کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث رسول کسی بھی صحابہ کی توہین نہیں کرتی ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم حدیثوں کا سہارا لے کے ان صحابہ کے اوپر لعن طعن کر رہے جن صحابہ کے ذریعے یہ دین اور شریعت ہم تک پہنچی ہے. یہ افسوس کی بات ہے اور یہ بڑی گمراہی ہے. یہ انسان کو یعنی خروج کی طرف لے جاتا ہے، غازیت کی طرف لے جاتا ہے. یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، اسی لیے اس موضوع کو بیان کرنا ضروری ہے. ہاں تو سنیں، کہتے ہیں اذهب، اللہ کے نبی نے کہا اذهب، جاؤ، وادعوا لی معاویہ، اور میرے لیے معاویہ کو بلا کے لاؤ. یعنی نبی نے کہا کہ جاؤ اے عبداللہ ابن عباس، جاؤ اور کس کو بلا کے لاؤ؟ معاویہ کے نبی سفیان کو بلا کے لاؤ رضی اللہ عنہ، ان کو بلا کے لاؤ. قال فجئت، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فجئت، میں گیا. فقلت، اب دیکھیں کہہ گئے میں گیا، میں جا کے واپس آیا. فقلت، پھر میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس بیچ کی ڈیٹیل نہیں ہے یہاں پہ حدیث میں کہ عبداللہ ابن عباس گئے، انہوں نے حضرت معاویہ کو کہا نہیں کہا، کیا کیفیت تھی، یہ کوئی ڈیٹیل انہوں نے بیان نہیں کی. کہتے فجئت، میں نبی کے پاس آیا. فقلت، تو میں نے کہا ہوا یاکل، وہ کھانا کھا گئے. اللہ کے نبی وہ کیا کر گئے؟ وہ کھانا کھا گئے. سمجھے آپ؟ عبداللہ ابن عباس گئے، جا کر واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی وہ کھانا کھا گئے. اس کے بیچ کی ڈیٹیل بیان کی؟ اس کے بیچ کی ڈیٹیل بیان نہیں کی. کہتے ہیں قال ثم قال لي اذهب فادعوا معاویہ، فادعوا لي معاویہ. اللہ کے نبی نے پھر کہا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا کے لاؤ. یہ کہتے قال عبداللہ ابن عباس کہتے فجئت، پھر میں جا کے واپس آیا. فقلت هو یاکل، پھر سے میں نے نبی سے کیا کہا کہ اللہ کے نبی وہ کھانا کھا گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. حدیث نمبر کیا ہے؟ 6628، 6628. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہی آ کے پھنس جاتا ہے. ہم کو حدیث نمبر چاہیے، ہم کو یہ نہیں چاہیے کہ کہاں بیان کیا گیا ہے، کون سے باب کے تحت بیان کیا گیا. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. امام مسلم نے کہاں اس کو بیان کیا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب مانتے ہیں، کتاب البر والصلہ، کتاب البر والصلہ، نیکی کے بیان میں، صلہ رحمی کے بیان میں، والآداب اور آداب کے بیان میں. کس میں بیان کر رہے؟ نیکی، صلہ رحمی اور آداب کی کتاب بیان کر رہے، اس کو باندھ رہے. اس کے نیچے باب باندھتے، باب من لعن، کہتے ہیں من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ وليس هو اہلا لذلك كان له زکاة واجر ورحمہ. یہ مکمل باب ہے، یہ مکمل باب ہے جو امام مسلم نے باندھا ہے. اب اس باب کا پہلے آپ ترجمہ سنیے، تب آپ کو تھوڑی سی حدیث سمجھ میں آئے گی. اس باب کا ترجمہ سنیے. امام مسلم حدیث کو نقل کرنے والے، کون نقل کرنے والے؟ امام مسلم. تو سب سے زیادہ حدیث جس نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر وہ سمجھے گا نا کہاں بیان کرنی ہے، جس ٹاپک سے حدیث ہے، اس کا مضمون کیا ہے، اس حدیث کو کس کیفیت کے ساتھ بیان کرنا ہے. کون سمجھے گا؟ ہم سمجھیں گے یا وہ سمجھیں گے؟ امام مسلم کا فہم بہت ضروری ہے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا باندھا؟ من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر نبی لعنت کرے، جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرے. او سبہ، سب کا ایک مطلب ہوتا ہے گالی، لیکن نبی کے سلسلے میں جب یہ آئے تو گالی کا ورڈ نہیں استعمال کیا جائے گا. نبی کے لیے گالی کا ورڈ استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو کہاں او سبہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے کوئی الفاظ کہہ دے، کوئی بات کہہ دے. او دعا علیہ، یا کوئی دعا بددعا کر دے، بددعا کر دے. وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا، اور وہ شخص
جس کے لیے نبی نے لعنت کی ہے، جس کے لیے نبی نے کوئی بات کہی ہے، جس کے لیے نبی نے بددعا کی ہے، بات سمجھ آئی؟ وہ شخص لیسا ہوا اہلن، اس کا اہل نہیں ہے، یعنی وہ اس کا اہل نہیں ہے، مطلب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول تو دیا ہے لیکن وہ اس کا مستحق نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، وہ بددعا والا کام اس نے کوئی کیا ہی نہیں ہے، رسول اللہ نے جملہ کہہ دیا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا بددعا لگ جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا کو اللہ قبول کر لے گا؟ سنیں، کہتے ہیں لیس لہ اہلن لیس هو اہلن لذالک، وہ چیز کا اہل نہیں ہے، کان لہ زکاتن، اس کے لیے وہ جملہ جو نبی نے کہا ہے وہ کیا ہوگا؟ زکاتن، تزکیہ نفس کا ذریعہ ہوگا، تزکیہ نفس کا ذریعہ ہوگا، واجرن، اور ثواب کا ذریعہ ہوگا، نیکی کا ذریعہ ہوگا، کس کا ذریعہ ہوگا؟ ثواب اور نیکی کا ذریعہ ہوگا، ورحمتن، اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا، اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ اچھا، ایک سوال یہاں آ سکتا ہے، یہ تو امام مسلم نے باب باندھا ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ حدیث اور قرآن سے ہٹنا نہیں ہے، یقیناً نہیں ہٹنا ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسی باب کے اندر پیچھے میں حدیث موجود ہے، اسی باب کے اندر۔ اب یہ حدیث آپ ذہن میں رکھیے، صحیح مسلم 6628، صحیح مسلم 6628، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ نہ بھرے، رسول اللہ کے الفاظ، یہ حدیث ذہن میں رکھیں گے آپ۔ اب آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں، پھر اس حدیث پہ آئیں گے ہم، تاکہ ہم کو مکمل طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا جملہ کہا ہے کسی کے لیے تو وہ واقعتاً کیا بددعا ہی ہے، یا اس کے لیے دعا بن جائے گی، یا اس کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، یا اس کے لیے قیامت میں اللہ کی رحمت کا باعث بن جائے گا، یہ چیز کو سمجھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک حدیث سنتے ہیں، دو حدیثیں اور سنیں گے، پہلے ایک حدیث سنیں، لمبی حدیث ہے، اسی کے پہلے یہ جو حدیث آپ نے پڑھی نا ابھی، کیا نمبر حدیث کا؟ 6628، ٹھیک ہے، اس سے ایک حدیث پہلے 6627، ابھی 28 پڑھی نا، اب کون سی پڑھ رہے؟ 6627، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ 6628 کو بیان کرنے سے پہلے جو حدیث لا گئے 6627، اگر بندہ اس کو پڑھ لے تو 28 سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، یہی کمال ہے، ایک حدیث پڑھنا کافی نہیں ہوتا ہے، ایک حدیث پڑھ لی آپ نے اور کہ ہاں امیر معاویہ کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، زبانوں سے نکال گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، اگر اللہ کے نبی نے تو ان کو بددعا دی تھی، ان کا پیٹ نہیں بھرے کبھی۔ اللہ اکبر، ہمیں خوف نہیں ہے، ہمیں خوف نہیں ہے کہ اللہ ہم کو پکڑ لے گا۔ ایسے ہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے مختلف طریقے سے ہم آزمائشوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے، اس کے بعد اگر ہم صحابہ کے لیے ایسے الفاظ نکالیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ دنیا و آخرت بگڑ جائے گی۔ آئیے حدیث سنتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے قال كانت عند ام سلیم یتیمۃ وهو ام انس، ام سلیم رضی اللہ عنہا جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ماں ہے، ان کے پاس ایک یتیم بچی تھی، کہتے ہیں ان کے پاس ایک یتیم بچی تھی، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یتیم بچی کو نبی نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، مسجد نبی کے آس پاس اس کو دیکھا، الیتیمتی فقال آنتی ہی لقد قدرتی لا کبر سنک، تو ہم کہتے ہیں نا کسی بچے کو بہت دنوں بعد دیکھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم اتنے بڑے ہو گئے؟ رسول اللہ نے کہا ارے تو اتنی بڑی ہو گئی ہے؟ ہاں، آگے نبی نے کیا کہا؟ لا کبھی کا سنو کی، تیری عمر نہ بڑھے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تیری عمر نہ بڑھے۔ فرجعت الیتیمۃ الی ام سلیم، تب کی وہ بچی، یتیم بچی دوڑی دوڑی ام سلیم کے پاس گئی، جس کے پاس رہتی تھی ام سلیم، حضرت انس کی والدہ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا اے ام سلیم، روتی بھی گئی، آنسو بہاتی بھی، تب کی روتی بھی گئی۔ فقالت ام سلیم نے دیکھا کہ یہ روتی کیوں ہے، فقالت مالک یا بنیا، اے بچی کیا ہو گیا ہے،
کیوں روتی ہو؟ رونے کا مسئلہ کیا ہے؟ کس لیے روتی ہو؟ قالت الجاریہ، اس بچی نے کہا دعا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یکبر سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، مجھے بددعا دی، دعا علیہ، مجھے بددعا دی۔ کیا بددعا دی؟ کہ تیری عمر نہ بڑھے، فالآن لا یکبر سنی ابدا، بچی کہتی ہے اب میری عمر کبھی بڑھے گی نہیں۔ جب رسول نے کہہ دیا تو کبھی بڑھے گی نہیں۔ اچھا ایک اور بات یہ سمجھے، اگر نبی نے کہہ دیا تھا، نبی کی بات اللہ نے قبول کر لی تھی، تو بچی کا زندہ رہنا اگلے دن تک ممکن؟ عمر بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بھی بڑھ گیا تو عمر بڑھ گئی، ایک لمحہ بھی بڑھ گیا تو عمر بڑھ گئی ہے کہ نہیں؟ تو وہ ام سلیم کے پاس گئی، ام سلیم نے پوچھا رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے واقعہ بتا دیا، بچی نے اپنا واقعہ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا مجھ سے کہا ہے۔ آگے سنیں، کہتے ہیں فالآن لا یکبر سنی ابدا، میری اب عمر کبھی نہیں بڑھے گی۔ او قالت شرنی، میرا زمانہ نہیں بڑھے گا، یا اس نے کہا کہ میرا زمانہ نہیں بڑھے گا۔ فخرجت ام سلیم رضی اللہ عنہا جلدی سے اٹھی، انہوں نے کیا کیا؟ مستعجلۃ، جلدی سے اٹھی، تلوط حمارہا حتی لقیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی چادر جلدی سے اٹھائی، چادر وادر ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نبی سے ملاقات، نبی کے پاس آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا کہتی ہے سنیں، فقال لها، رسول اللہ سے کہہ رہی ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہے فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لکی یا ام سلیم، ام سلیم آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہی ہے، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں ام سلیم کیا معاملہ ہے، کیوں آئی ہو؟ فقالت یا نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعوت علی یتیمتی، اللہ کے نبی کیا آپ نے میری یتیم بچی کو بددعا دی ہے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہہ دیا، اب جملہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی کو خیال میں بھی نہیں ہے، جب ام سلیم نے یہ بات کہی، قالا وما ذاتی یا ام سلیم، اے ام سلیم، اللہ کے نبی کہہ گئے اے ام سلیم ایسا کیوں کہتی ہو، یہ کیوں کہہ رہی ہو، ایسا کہتی ہی کیوں، میں نے کیا کیا ایسا؟ پھر ام سلیم نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میری یتیم بچی آئی اور اس نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کی عمر نہ بڑھے یا اس کا زمانہ نہ بڑھے، پورا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بیان کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سنیں، کہتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہنس پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اب دیکھیں ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح ہو گئی، سمجھ میں بات، ایک حدیث امیر معاویہ والی حدیث سنے نا ابھی آپ نے، پیٹ نہ بھرے، یہ دوسری حدیث ہے جو اس حدیث کی تشریح کرے گی، سنے حدیث کہتے ہیں کہ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے کہا یا ام سلیم، اے ام سلیم، اما تعلمین، کیا تو جانتی نہیں ہے ان شرطی علی ربی، ان شرطی علی ربی انی اشترطت، کہ میرے رب سے میرا عہد ہے، میرے رب سے اللہ سے میرا عہد ہے، کیا عہد ہے؟ عہد کیا ہے؟ فقلت انما انا بشر، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے عہد لیا ہے کہ اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، ارضا کما یرضا، ارضا کما یرضا البشر، جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں دوسرے میں بھی خوش ہوتا ہوں، میں بھی خوش ہوتا ہوں، اغضب کما یغضب البشر، اور جیسے لوگ غصہ ہوتے ہیں مجھے بھی غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بدعوۃ لیس لها باہل، اور اگر میں کسی کے لیے کوئی ایسی دعا کر دوں، لیس لها باہل، اور وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا، یعنی وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس دعا اس بددعا کا وہ مستحق نہیں ہے اس کا مستحق، وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ کیا کر اللہ سے دعا کر گئے، نبی کہہ گئے ایجعلها له طہورا، اس کے لیے وہ الفاظ جو میں نے کہہ دیے ہیں طہورا، پاکی کا ذریعہ بنا دے، پاکی کا ذریعہ بنا دے۔ امام مسلم نے باب کیا بنا تھا؟ زکاتن تزکیہ، تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاکی کو،
سمجھے بات؟ حدیث کے الفاظ سے امام مسلم نے باب باندھا ہے، یہاں وہاں سے نہیں باندھا ہے. کہاں لہو تہورن وہ زکاتن ہے. دیکھیں تزکیہ کا ورڈ الگ سے بھی آ گیا، وہ زکاتن، اور اس کے لیے تزکیہ نفس کا ذریعہ بنا دے. وہ قربتن یقرب بها منه یوم القیامہ، اور تیرے تقرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے آخرت کے دن، یوم قیامت کے دن. یوم قیامت کے دن ان الفاظ کو جو میں نے اس کے لیے کہہ دیے ہیں وہ اس کی اہل نہیں رکھتا، اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کا مستحق نہیں ہے، تو اللہ اس کو کیا کر قیامت کے دن تیری نزدیکی کا ذریعہ بنا دے ان الفاظ. اب بتائیے یہ حدیث سننے کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی جو یتیم بچی تھی اس بچی کو نبی نے بددعا دی تھی؟ اس بچی کو نبی نے بددعا دی تھی؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بددعا اس کو نہیں دی تھی. اللہ کے نبی کہہ گئے کہ اگر میں کسی کے لیے ایسے الفاظ کہہ دوں اور اس کے بعد وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، یعنی اس کا مستحق نہیں ہے، وہ اس نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ ان الفاظ کو جو میں نے کہے ہیں اس کے لیے اجر، رحمت، تزکیہ نفس، آخرت کی کامیابی اور اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ بنا دے. اس سے بڑی کیا بات چاہیے؟ اب اگر یہی سینٹنس جو رسول اللہ نے یہاں کہے ہیں اس حدیث پہ فٹ کر دیجیے جو اس کے بعد امام مسلم نے ذکر کیے. 6627 یہ ہے اور 6628 وہ ہے، اس کے بعد والی حدیث. اس لیے امام مسلم پہلے اس کو لائے، سمجھ آئی بات؟ پہلے اس کو کیوں لائے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس حدیث کا غلط معنی وہ پڑھنے والا اگر صحیح معنوں میں منصف انسان ہے تو غلط معنی نہیں لے سکتا. امیر معاویہ کے سلسلے میں یہ جملہ یا اس قسم کے بدگمانی والے معاملات نہیں لے سکتا کہ امیر معاویہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے، وہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے انصاف کے ساتھ اس حدیث کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اس حدیث کے موافقت میں وہ یہ جانتا ہے کہ اگر رسول اللہ نے کوئی جملہ کہا ہے امیر معاویہ کے سلسلے میں اور وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے تو امیر معاویہ کے لیے بددعا نہیں بلکہ یہ دعا ہو جائے گی، یہ دعا ہو جائے گی. اللہ کی رحمت کا ذریعہ، اللہ کی قربت کا ذریعہ، یوم آخرت میں اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ. اچھا اب آئیے اس حدیث سے واپس آئیے. عبداللہ ابن عباس گئے، جا کر واپس آئے، نبی سے کہا وہ کھانا کھا گئے. یہی کہا نا، ابھی سنے نا حدیث. اس حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس نے امیر معاویہ سے کہا کہ آپ کو نبی بلا گئے. سمجھ آئی بات؟ امیر معاویہ سے عبداللہ ابن عباس کا یہ ذکر موجود ہے حدیث کے اندر کہ اے امیر معاویہ، اے معاویہ بن ابی سفیان، آپ کو محمد رسول اللہ بلا گئے. اگر یہ جملہ ہوتا اور اس کے بعد اگر امیر معاویہ نہیں اٹھ کے جاتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی کی بات نہیں سنی اس لیے نبی نے یہ جملہ کہا. یہ جملہ ہے نہیں اس میں. ممکن ہے کہ عبداللہ ابن عباس گئے، انہوں نے دیکھا کہ کھانا کھا گئے، واپس آ کے نبی کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی کو کھانا کھا گیا، ان سے بتایا ہی نہیں. اور جب جو بات ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی نے کو بلا گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے مجھے بلایا ہے، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا مجھے بلانے کے لیے، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بددعا کر گئے؟ تو اہلیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اہلیت نہیں ہوئی، بددعا کے وہ مستحق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الفاظ، وہ جملے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کہے ہو یا اس یتیم بچی کے لیے کہے ہو، یہ دونوں الفاظ دونوں حدیثوں کے اندر ان دونوں شخصیات کے لیے دعا ہے. اچھا آگے چلیے، ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری 1561، لمبی حدیث ہے، مفہوم سنتے چلے، ٹائم نہیں ہے کیونکہ ایک حدیث اور سننی ہے حضرت علی کے حوالے سے، انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ جو حضرت امیر معاویہ پہ انگلیاں اٹھا گئے ہیں وہ اسی بنیاد پہ، یا ان کا گمان یہ ہے کہ ہم تو حضرت علی کا فیور کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا، حضرت علی کا آپ فیور نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اگرچہ اختلاف ہوئے، اگرچہ انہوں نے آپس میں لڑا، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے.
ایک دوسرے سے دلی محبت تھی، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام جب اس زمانے کے اندر امیر معاویہ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ معاویہ ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں علی کے خلاف، ہم آپ کے لیے لشکر پیش کر دیں گے علی کے خلاف، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بھگا دیا اور کہا کہ تمہارے خلاف اگر مجھے لڑنا پڑے علی کے ماتحتی میں ادنا سپاہی بن کے لڑنے کے لیے تیار تھے. دشمنی نہیں تھی، کوئی بغض و حسد نہیں تھا ایک دوسرے سے. تو ہم یہ تو ہمارے یہاں جو چل لوگ گمراہ ہو گئے نا، یہ سب لے کر سوشل میڈیا سے کسی کو بھی سن رہے، اٹھا گئے وہاں سے اور ذہنیت خراب کر رہے، مسلمانوں کے درمیان نوجوانوں کی ذہنیت خراب کر رہے. صحابہ کے خلاف اس بات کو سمجھ لے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ ان صحابہ کی طرح تو تم ہدایت یافتہ ہو گئے. اب صحابہ کے خلاف زبان بولنے والا صحابہ کی طرح ایمان لا سکتا ہے؟ کبھی نہیں لا سکتا، کبھی نہیں لا سکتا. یہ سن لے، جو صحابہ کے خلاف بول رہا ہے اس کا ایمان، اس کا منہج صحابہ کے سامان کبھی نہیں ہو سکتا، دور تک نہیں ہو سکتا. آگے سنیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حج کا بیان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج کے درمیان حیض سے ہو گئی، حائضہ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طواف اور مسجد حرام کے معاملات کو چھوڑ کے باقی سب کام کرو. اب عمرہ چھوٹ گیا تھا، بعد میں نبی نے کہا اپنے بھائی کے ساتھ جا کے عمرہ کر لو. اسی حدیث کے اندر موجود ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کو روکنے کا ذریعہ بن جاؤں، یہ ممکن ہے کہ مجھے بھی یہ پرابلم ہو جائے جو حضرت عائشہ کو ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو رکنا پڑ جائے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا سنیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت صفیہ کے لیے یہ الفاظ بددعا ہے؟ سنیں حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 1561. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راویہ ہے، اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہا اقرا حلقہ او تف یوم النحر، قالت قلت بلا. حضرت صفیہ سے کیا کہا، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو سن لے. کہا اے بانج، اے سرمنڈی. رسول اللہ کہہ گئے، عربی کے الفاظ ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. حضرت صفیہ سے کہہ گئے کہ اے بانج، اے سرمنڈی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے حضرت صفیہ کو بددعا دی ہے؟ نہیں، یہ عربوں کے کلام کے اندر داخل ہے. عرب عام طور پہ ایسی باتیں اپنی زبان سے نکال دیتے، جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سی ایسے جملے ہیں جو ہم زبانی طور پہ بچوں کو بڑوں کو بول دیتے ہیں آپس میں، لیکن ہماری اس کی نیت خراب نہیں ہوتی. گالی دینے کی نیت ہوتی ہے نہیں، اس کو بددعا دینے کی نیت ہوتی ہے ہماری نہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے کوئی جملے کہہ دے یا صحابہ کسی دوسرے کو ایک ایسے جملے کہہ دے، اس کا مطلب گالی یا بددعا نہیں ہوتی، وہ عام لینگویج کے اندر عربوں میں داخل ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تو نے اوتوف تھی، کیا تو نے طواف نہیں کیا تھا یوم النحر میں؟ طواف نہیں کیا تھا؟ قال قلت بلا. اللہ کے نبی، میں نے تو طواف کر لیا تھا. جب طواف کر لیا ہے تو پھر کیوں یہ جملہ کہہ رہی ہو؟ چلو آگے ہمارے ساتھ چلو. حضرت عائشہ سے کہا تم جاؤ اور عمرہ کر کے واپس آؤ. اب لمبی حدیث ہے، اس میں نہیں جائیں گے. ایک اور حدیث سنیں. فقالا، اسی طریقے کی حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، ابو ذر غفاری رضی اللہ، ابو داؤد کے اندر، ابو داؤد، یہ جتنے میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں نا، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ نمبر سرچ کرتے ہیں حدیثوں کے، میں بتائی اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ جا کے چیک کر لیں، اس میں سے ایک بھی بات آپ کو غلط مل جائے تو مجھے آگے پکڑ لیجیے گا، یہی ملوں گا انشاءاللہ. سنیں، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 332 ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بکریوں کو بھیڑ لے کے بھیجا کہ جاؤ ان کو چکا کے کچھ دنوں تک جنگلوں میں لے جا کے رہو. یہ جنگل میں گئے، وہاں رہے اور اسی درمیان میں جنبی ہو گئے، ناپاک ہو گئے، احتلام ہو گیا تو تیمم کا طریقہ نہیں معلوم تھا، جیسے تیسے مٹی لگا لیتے، پڑھ لیتے، یا اسی طریقے سے پڑھ لیتے بنا اس کے. لمبی حدیث ہے.
اب जब बकरियों को भेड़ को लेके वापस आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना मसला बयान किया, अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा हो गया था, मैंने इसी तरीके से नमाज पढ़ ली। रसूलुल्लाह ने क्या कहा सुने, अल्लाह के नबी ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फकाला शकीलतका उम्मुक, ए अबू ज़र तेरी माँ तुझे गुम पाए। ये तूने क्या किया, तयम्मुम कर लेता। ए अबू ज़र तुझे तेरी माँ गुम पाए। अमल अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु का है, रसूलुल्लाह माँ के सिलसिले में बात कह रहे, क्या ये गाली कहेंगे आप इसको? ये गाली नहीं है, ये बद्दुआ नहीं है। आगे सुने, कहते हैं अबा उम्मु का अबा ज़र्रिन ली उम्मिकल वैल, और तेरी माँ के लिए वैल हो। अल्लाहु अकबर, वैल तो जहन्नम के किस्से का नाम है। हाँ, लेकिन यहां हम ये कहेंगे कि अफसोस के माने में, अफसोस के माने में भी आता है कुछ। अब इस बात को समझे, इन तमाम हदीसों को सामने रखकर क्या 6628 सही मुस्लिम अमीर माविया के सिलसिले में जो नबी ने कहा उसको आप बद्दुआ कहेंगे? कि रसूलुल्लाह ने कहा माविया तेरा पेट ना भरे तो बद्दुआ है? खताम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी कई हदीस है। अच्छा चलिए आखिरी हदीस सुनिए, बात खत्म करते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से। आखिरी हदीस सुनते हैं और उस हदीस को सुनने के बाद हजरत अमीर माविया की हदीस और हजरत अली की हदीस दोनों को सामने रखिएगा और इंसाफ से काम लीजिएगा कि दोनों बद्दुआ है या दोनों दुआ है। समझ बात? सुने आखिरी हदीस सुने, हज़रत अन हुसैन इब्न अली अखबरहु अन्न अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु अखबरहु, हज़रत हुसैन बिन अली कौन बयान कर रहे? कौन बयान कर रहे? हुसैन बिन अली, अहले बैत में से है। समझे बात? किसके सिलसिले में बयान कर रहे? अली इब्न अबी तालिब के सिलसिले में। कह रहे कि हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरे वालिद ने मुझसे कहा, मुझे खबर दी। क्या खबर दी? सुने, कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरकाहु व फातिमा बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फक़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात हमारे घर में आए, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और मैं, हम दोनों बिस्तर में थे, हम दोनों मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फकाला अला तुसल्लियान, क्या तुम दोनों नमाज नहीं पढ़ोगी? हजरत अली और फातिमा को कह गए क्या तुम दोनों नमाज नहीं पढ़ोगे? यानी तहज्जुद की नमाज। कौन सी नमाज? क्या तुम दोनों तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ोगे? फकुलतु, हजरत अली कहते फकुलतु, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनफुसना बियदिल्लाह। हजरत अली कह रहे कि मैंने कहा अल्लाह के नबी हमारे नुफूस, हमारी जानें, हमारी रूहें अल्लाह के हाथों में है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? अल्लाह के हाथों में। फैज़ा शाअ अय्यबातना बातना फंसरफा, अगर अल्लाह चाहेगा तो हमको उठा देगा, अल्लाह के हाथों में है। अल्लाह जब चाहेगा हमारे नफूस को छोड़ेगा, हम उठ जाएंगे, बेदार हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। यहां तो नबी डायरेक्ट हजरत अली से कह गए, वहां तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भेजा था ना, यहां डायरेक्ट हजरत अली से कह गए कि क्या तुम दोनों नमाज नहीं पढ़ोगे? बेटी भी है, दामाद भी है। अब दामाद कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी हमारे नफूस तो अल्लाह के हाथ में है, जब अल्लाह उठाएगा हम पढ़ लेंगे। फनसरफा ही ना, फनसरफा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले। फकुलना ज़ालिका वलम यरजी इलैया शैअन लम समिअतुहु, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, अपनी रान पे हाथ मारते हुए निकले। कहते कोई चीज अल्लाह के नबी ने नहीं कही, कुछ नहीं कहा, रसूलुल्लाह निकल गए। और जब जा रहे थे मैंने एक बात सुनी नबी की ज़बान से। क्या सुना? कहते सुम्मा समीअतुहु, मैंने नबी से सुना, वहुवा यक़ूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। किताबुल्लाह की आयत पढ़ गए। अब इस आयत को अगर फिट कर दिया जाए कि नाउज़ बिल्लाह सुम्मा, हम ना हजरत अली के सिलसिले में ये बात कह सकते हैं, ना अमीर माविया के सिलसिले में, ना उम्मे सुलैम की यतीम बच्ची के लिए, ना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए, ना किसी दूसरे सहाबी के लिए, ना उम्मे सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए कि नबी ने उनको बद्दुआ दी है। इसी के लिए हम ये बात नहीं कह सकते। हजरत अली ने कहा कि हम उड़ जाएंगे जब अल्लाह चाहेगा। रसूलुल्लाह निकल गए, जाते जाते आयत पढ़ गए हैं वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। आयत का मतलब क्या है पता है आपको?
اگر اس آیت کو فٹ کر دیا جائے کہ حضرت علی کے لیے آیت پڑھے، اللہ کے نبی نے پڑھا آیت کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بہت زیادہ کیا ہے؟ جھگڑالو ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے اگر کوئی ناسبی اس آیت کو حضرت علی پہ فٹ کر دے تو کیا ہوگا؟ گویا یہ ہو گیا کہ حضرت علی کے سلسلے میں رسول اللہ نے بددعائیہ جملہ کہہ دیا کہ حضرت علی تو جھگڑالو ہے نعوذ باللہ۔ نہ حضرت علی کے لیے ایسی بات کہی جائے گی، نہ حضرت امیر معاویہ کے لیے کہی جائے گی، نہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے کہی جائے گی، نہ یتیم بچی کے لیے جو ام سلیم کی بچی ہے، نہ صفیہ کے لیے، نہ کسی دوسرے صحابی کے لیے، نہ صحابیات کے لیے۔ اب انصاف آپ کر لیجئے کہ امیر معاویہ کے لیے جو الفاظ رسول اللہ کے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے وہ بددعا ہے یا دعا ہے؟ اب انصاف آپ کر لیجئے۔ آگے کا ٹاپک آپ کے حوالے، آگے کا معاملہ آپ کے حوالے، میں نے آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل رکھ دی ہے۔ اللہ کی توفیق سے جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور حدیثوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مطلب کے حساب سے صحابہ کے خلاف کسی بھی طریقے سے ہم قرآن و حدیث کا استعمال نہ کریں، نہ اپنی زبانوں کا استعمال کریں، نہ اپنے دلوں کے اندر صحابہ کے لیے بغض رکھے۔ کیونکہ ہماری دنیا و آخرت دونوں بگڑ جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے فہم اور منہج کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کا تقدس، صحابہ اکرام کا ادب و احترام اپنی زبانوں پر اپنے دلوں پر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار خطا کار لوگ ہیں، ہماری غلطیوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ٹوٹے پھوٹی طریقے سے جو نیکیاں، جو الفاظ کے ذریعے تسبیحات، ذکر و اذکار، عبادتیں جسمانی طور پر، عبادتیں مالی طور پر، یا جس طریقے سے بھی ہم اپنی عبادتوں کا انجام دیتے ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما دے۔ اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جو موجود ہے ان کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ کتاب و سنت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ منہج صحابہ کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو جا چکے ہیں اس دنیا سے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کے لیے جنت کے بستروں کو بچھا دے، اے اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، اے اللہ عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرما لے، اے اللہ